السلام علیکم، میں مہتاب اکبر راشدی ہوں۔ آج 8 مارچ ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں عبرت چینل نیٹ ورک کے لیے ان کے ویب پیج کے لیے میں یہ میسیج ریکارڈ کروا رہی ہوں۔ 8 مارچ کیوں بہت اہم ہے ہم لوگوں کے لیے؟ کیونکہ 8 مارچ کو بین الاقوامی طور پر خواتین کے عالمی دن کے موقع پر یہ سمجھ کے منایا جاتا ہے کہ ہم پوری دنیا کی خواتین جو ہیں وہ اپنے حقوق کا تجزیہ کریں اور یہ دیکھیں کہ بحیثیت ایک انسان کے ان کو وہ حقوق مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین کو مختلف ملکوں میں رسوم اور رواج کے نام پہ ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ کہیں خواتین بہت مضبوط ہو جاتی ہیں۔ آپ تاریخ پلٹ کے دیکھیں کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم جب کہ فوجیں اور لوگ مختلف محاذوں پہ لڑ رہے تھے تو یورپ کے مختلف جو ممالک تھے ان کی خواتین نے فیکٹری سنبھالی ہوئی تھیں، کارخانے سنبھالے ہوئے تھے، ڈیولپمنٹ کا کام پورا چل رہا تھا۔ اس وقت مرد بہت کم ہوتے تھے، تو انہوں نے یہ محاذ سنبھالا ہوا تھا کہ اپنے معاشرے کو، اپنے گھروں کو، اپنے ملکوں کو محفوظ رکھیں اور مردوں کی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ لیکن جب وہ جنگ عظیم ختم ہو گئی، لوگ واپس آ گئے، تو پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ جی آپ اپنے گھروں میں واپس چلی جائیں۔ گھر ان کی جنت ہوتی ہے، گھر تو عورت سے ہی سنورتا ہے، لیکن گھروں کے نام پہ ان کی صلاحیتوں کا اعتراف نہ کرنا ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2024 میں خواتین اور خاص طور پر ہماری نوجوان بچیاں اور نوجوان لڑکے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اور اپنا کریئر بنانے کے لیے، اپنی تعلیم کا فائدہ دینے کے لیے بہت جد و جہد کر رہے ہیں۔ میری نسل نے ایک دوسری طرح کی جد و جہد کی، لیکن ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ایک دوسری طرح کی جد و جہد کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کو پڑھے لکھے لوگ بھی زیادہ ملتے ہیں لیکن روزگار کے مواقع کم ملتے ہیں۔ تو جو جتنا باصلاحیت ہوگا، اور خاص طور پر جب ہم عورتوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتیں بہت محنت کرتی ہیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اور خاص طور پر ہمارے معاشرے جیسے ہیں سندھ میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایسے بہت سارے آپ کو خاندان ملیں گے، ایسے قبیلے ملیں گے جو کہتے ہیں کہ جی پڑھانا ہمارے رواج اور اس میں رسوم میں شامل نہیں ہے، جبکہ آپ کا مذہب کہتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور رسول اللہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر چین تک بھی جانا ہو تو چلے جاؤ، تعلیم حاصل کرو۔ یعنی انہوں نے فاصلہ بتایا کہ اس وقت عربستان سے چین کتنی دور تھا، لیکن انہوں نے تعلیم کی اہمیت کو واضح کیا۔ ہم اس پر زور دیتے ہیں کہ 8 مارچ جو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اس میں آپ آس پاس دیکھیے کہ آپ کے معاشرے میں خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا وہ آسانیاں ان کو مہیا کی جا رہی ہیں جو کہ ان کو ملنی چاہیے، اور خدا نہ ان کو انسان سمجھیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ویمن رائٹس آر ہیومن رائٹس، یعنی ہم ہیومن نہیں ہیں، عورتیں جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں۔ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، آپ ہی کی طرح سوچتے ہیں، مردوں کی طرح سوچتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایک ہی طرح کا ذہن دیا ہے، سوچ دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، تو کیوں نہیں ہم اپنی بچیوں کو اس طرح کا ماحول مہیا کریں جو ان کی صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے، ان پر فخر کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی امید پاکستان کی عورت ہے، اس کو آپ کم نہ سمجھیں۔ اور میں مبارکباد دیتی ہوں عبرت کو، کیونکہ وہ ایک ایسا اخبار ہے جو کہ جس کی اگر ہم تاریخ نکالیں تو ایک پائونیئر اخبار ہے، جس نے سندھی نیوز پیپرز میں اپنا ایک اعلیٰ مقام بنایا اور اس کو برقرار رکھا ہے، وہ معیار قائم رکھا ہے۔ تو اس کی مینجمنٹ کو بہت بہت مبارکباد، عامر عباسی کو اور ان کے سارے گروپ کو میں بہت مبارکباد دیتی ہوں، اور توقع رکھتی ہوں کہ وہ اسی طرح اپنی تاریخ کا ایک جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے، معیار کو قائم رکھیں گے،
اور لوگوں تک اپنی آواز پہنچاتے رہیں گے۔ آپ کے تبسط سے میں اپنے پاکستان کی خواتین کو اور اپنی سندھ کی خواتین کو خواتین کا بین الاقوامی دن منانے کی مبارکباد دیتی ہوں۔ بہت شکریہ۔